الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين، توکلت علیک یا رب العالمین وأفوض أمری إلی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 پر ہم نے اپنی بات کو مکمل کیا اور گفتگو کا اختتام اس عنوان پر ہوا کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر شے پر کشادہ ہے اور یہ رحمت میں اسے عطا فرماؤں گا جو تقوی اختیار کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، میری آیات پر ایمان لائے گا. اور وہ لوگ جو اس رسول اور نبی امی کی پیروی کریں گے جن کے ذکر کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی فلاح اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس بات کے ساتھ مشروط قرار دے دی کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. فرمایا کہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں الرسول کی، النبی. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس ایک آیت مقدسہ میں کئی ایک صفات بیان فرمائی.
الرسول وہ ذات اقدس جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب بھی عطا فرمائی، اپنی شریعت بھی عطا فرمائی، اور ایسا عظیم الشان رسول بنایا کہ نبوت اور رسالت کے تمام تر سلاسل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل فرما دیا۔ اور آپ غور کیجئے کہ اللہ کے ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کے دین اور اپنی شریعت کی طرف دعوت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے علم میں یہ بات ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب انسان مادی اعتبار سے اس قدر ترقی کر جائیں گے کہ گلوبلائزیشن کے سبب یہ پوری دنیا ایک قوم میں تبدیل ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے قیامت تک کے عہد کے لیے کہ جب کائنات کے انسان اپنی تہذیب و تمدن میں اپنی ترقی کے عروج اور انتہا کو پہنچیں گے، تو اس نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضور نے خود فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کی طرف اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب غور کیجئے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرماتے ہیں تو اپنی قوم کو یا قومی کہتے ہیں، اے میری قوم۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے بنی اسرائیل مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن اس آیت مقدسہ میں جو حضور کی صفت بیان کی جا رہی ہے، الذین یتبعون الرسول، تو جو ذات صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور جس ذات اقدس کو اللہ نے وہ منہج عطا فرمایا جو قیامت تک آنے والے تمام تر انسانوں کے لیے آخری منہج اور اللہ کا آخری کلام و کتاب ہے، تو اللہ رب کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس باعث تمام تر انبیاء علیہم السلام پر فضیلت اور فوقیت عطا فرما دی۔ آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 صفات ایسی عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے قبل یہ 5 صفات اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا ارسلت الی الاحمر والاسود، فرمایا کوئی گورا ہو کالا ہو، اللہ نے مجھے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ ختم بی النبیون لا نبی بعد، فرمایا نبوت کا سلسلہ اللہ نے میرے ذریعے سے مکمل فرما دیا، اور خود فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبوۃ بعدی ولا رسالۃ بعدی، فرمایا نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے میری ذات اقدس پر مکمل فرما دیا، اب نہ میرے بعد کسی کو رسالت عطا کی جائے گی نہ نبوت عطا کی جائے گی۔ تو فرمایا مجھے احمر اور اسود، سرخ و سفید و سیاہ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے اس پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کی کل مٹی کو ہمارے لیے پاکیزہ بنا دیا۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آپ تیمم سے اپنے وجود کو جس طرح وضو کے ساتھ پاک کرتے ہیں، تو مٹی کے ذریعے تیمم کرتے ہوئے آپ پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں۔
وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، آپ روئے زمین کے کسی بھی مقام پر ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، آپ اس زمین پر نماز ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ زمانہ ماضی میں انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص عبادت گاہ بنائی جاتی تھی، امتی اسی عبادت گاہ میں آ کر نماز ادا کرتے تھے، اس کے ماں سوا ان کی قربانی اور عبادت مقبول نہ ہوتی تھی۔ تو فرمایا اللہ نے اس پوری روئے زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا۔ اور علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں اسی حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ کرسچینٹی میں دنیا کے ناپاک ہونے کا تصور ہے، وہ اس دنیا کے اوریجن کو اوریجنل سن کے ساتھ، نعوذ باللہ، گناہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ پیدائشی طور پر پیدا ہونے والا ہر بچہ ناپاک ہے اور اس دنیا کی ابتدا بھی ناپاکی سے ہوئی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوری روئے زمین کو اپنے لیے پاکیزہ اور طاہر قرار دیا۔ تو گویا کہ ہمارے نزدیک جو کائنات کا نقطہ نظر ہے، جو دیکھنے کا پرسپیکٹو اور اینگل ہے، تو فرمایا وہ دنیا کو ناپاک ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس روئے زمین کی پاکیزگی اور طہارت سے شروع ہوگا، پوزیٹو تھنکنگ۔ تو فرمایا کہ اس پوری روئے زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا اور مٹی کو طہارت بنا دیا گیا۔ فرمایا وَنُصِرْتُ عَلَىٰ عَدُوِّي بِالرُّعْبِ، فرمایا مجھے دشمن پر رعب کے ذریعے سے اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور فرمایا ایک ماہ کی مسافت تک میرا رعب میرے دشمن کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کیفیت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلالت، آقا علیہ السلام کا جمال اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت کو اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کیفیت کو مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا اور مواجہہ شریف کے سامنے محسوس کرتے ہیں کہ جب وہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو کیفیت یہی ہوتی ہے کہ گویا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اپنے امتی کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری دشمن کے مقابلے میں رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے۔ فرمایا وَأُطْعِمْتُ الْغَنِيمَ دُونَ مَنْ قَبْلِي، فرمایا مال غنیمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہماری مدد فرمائی۔ فرمایا وَقِيلَ لِي سَلْ تُعْطَىٰ، اور اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ مجھ سے جو سوال کریں گے میں آپ کو عطا فرما دوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَاخْتَبَأْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، تو میں نے اس کے جواب کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے ابھی محفوظ فرما لیا کہ میں عرض کروں گا کہ رب کریم تو نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ سوال کیجئے میں عطا کر دوں گا، تو اس سوال پر میں اپنے رب کی عطا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کی صورت میں مانگوں۔ تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبوت ظاہر ہے کہ ایک عام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور رسول کی صفت ہے۔ ہر رسول نبی ہوتے ہیں، نبی ایک اسوہ، ایک قدوہ، ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ لازم نہیں کہ وہ صاحب شریعت بھی ہوں، یہ ممکن ہے کہ ایک زمانے میں ایک رسول ہوں اور ایک نبی ہوں، جیسے ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، ہارون علیہ السلام بطور نبی ان کے تابع ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ میں سے جو لوگ اس ذات کی پیروی کرتے ہیں جو الرسول بھی ہیں النبی بھی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ الرُّسُلِ، فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب ختم نبوت کی بات کی گئی تو اس میں ختم رسالت بھی شامل ہے، کیونکہ ہر رسول
نبی ہوتا ہے، ہر نبی لازم نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، لیکن جب اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب نہ کسی نبی کے آنے کا امکان ہے اور نہ کسی رسول کے دعوی رسالت کا امکان۔ تو فرمایا کہ وہ اس ذات اقدس کی اتباع کرتے ہیں جو الرسول ہیں، النبی ہیں اور الامی ہیں۔ الامی ام سے ہے، اور بعض اہل سیر نے لکھا کہ ای المنسوب الی ام القری، یہ دراصل منسوب ہے ام القری کی طرف، کیونکہ قری عربی زبان میں شہر اور گاؤں کو کہا جاتا ہے، تمام شہروں کی ماں، مدر آف آل سٹیز۔ تو قرآن نے کہا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکہ کو ام القریٰ کہا جو مدر آف آل سٹیز ہے۔ تو گویا کہ امی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی جن کی ولادت بسعادت ام القریٰ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تو امی کا ایک معنی وہ ذات جن کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں ہو رہی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے المنسوب الى امت العرب التي غالبها لم يقرأ ولم يكتب كما ورد في الحديث انا امة امية لا نكتب ولا نحسب۔ قرآن کی اصطلاح میں امی اس قوم کو کہا جاتا ہے جو اہل کتاب میں سے نہ تھے۔ آپ قرآن مجید میں اگر غور کیجئے تو یہود کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جینٹائلز کے لیے کہا کرتے تھے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ جب غیر یہودیوں کو جن کو کتاب عطا نہیں کی گئی، ان کے بارے میں ہم جو چاہیں کریں، ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آج آپ اسرائیل میں صہیونی فوجوں کی طرف سے فلسطین کہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اسی آئیڈیالوجی پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، جینٹائلز کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جنہیں کتاب نہیں دی گئی، جو غیر اہل کتاب میں سے ہیں انہیں امی کہا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے ان کے بارے میں تو ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ فرمایا ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ امی ہیں۔ تو امی کی وضاحت میں کہا گیا لا یعلمون الکتاب، جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، الا امانی، سوائے اس کے کہ ان کے پاس جھوٹی تمنائیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا سبحان اللہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے حجت بازی کریں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس کا نام اقدس اللہ ہے، اور جو میری اتباع کرتا ہے انہوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جنہیں آپ سے پہلے کتاب عطا کی گئی، اور ان سے بھی کہہ دیجئے جو امیین ہیں۔ تو مراد وہ لوگ جنہیں کتاب عطا نہیں کی گئی۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتا ہے وہی ذات اقدس ہے جس نے ان لوگوں میں جو امی ہیں، جنہیں اس سے قبل کبھی اللہ کی کتاب عطا نہیں کی گئی تھی، کہ اس ذات نے انہی میں سے اپنے عظیم الشان رسول کو ان میں مبعوث فرما دیا۔ تو امیین یہود کہا کرتے تھے کہ عربز امیین ہیں، ان کے پاس اس سے پہلے ورڈ آف گاڈ اللہ کی کتاب نہیں آئی۔
تو اللہ فرماتا ہے ہم نے امیین میں انہی میں سے اپنے عظیم الشان رسول کو بھیجا۔ اب رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا وہ ہماری آیات کی ان پر تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، ان کے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کے پاس علم نہیں، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ معلم کائنات ہیں اور تمہیں اللہ کی کتاب کا علم سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، تمہیں وزڈم اور اسٹریٹجی سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور فرمایا اس سے پہلے یہ سب لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں امیین سے مراد عربز ہیں، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب میں سے کتاب عطا نہیں فرمائی، اہل کتاب کے ماں سوا کتاب عطا نہیں فرمائی۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو الامی کہنا تو مراد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اہل عرب میں مبعوث ہونا ہے۔ اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر اسے الام کی طرف منسوب کر دیا جائے، الام عربی میں ماں کو کہتے ہیں، یعنی علی الوصف الذی خرج به من بطن امہ مکتسب شیئا من القراءۃ والکتابۃ ونحوہما۔ تو الامی اس ذات اقدس کو کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے وجود سے اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے بعد جنہوں نے کسی استاد سے نہ کبھی قراءت سیکھی ہو اور نہ کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہو، کیونکہ ان کا معلم خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہی ہے کہ جس نے القرآن کا علم محمد الرسول اللہ کو سکھایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر الانسان اور البیان سے حضور کے ذات اقدس مراد ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ اللہ نے تخلیق انسانی سے پہلے اور انسان اور بشر کو بیان سکھانے سے پہلے سورہ رحمان میں تعلیم قرآن کا ذکر کیا ہے۔ تو الرحمن علم القرآن سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اور جس انسان کو اللہ نے اس عالم بشر میں سب سے پہلے پیدا کیا اور بیان سکھایا وہ آدم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اور بیان سکھانے سے پہلے قرآن میں حضور کے تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یا رسول اللہ آپ کو کسی دنیا کے انسان نے نہیں پڑھایا، سَنُقْرِئُكَ، ان قریب ہم خود آپ کو قراءت سکھائیں گے، فَلَا تَنْسَى، تو آپ اللہ کی کتاب کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور فرمایا أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، فرمایا میرے رب نے مجھے خود ادب سکھایا اور بہت خوب ادب سکھایا۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا الامی ہونا یہ دراصل نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ ذات جس نے نہ کسی انسان سے کچھ سیکھا، نہ کسی استاد سے پڑھا، براہ راست جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود سکھایا ہو، خود قراءت سکھائی ہو، خود تلاوت سکھائی ہو، جو معلم کائنات ہوں، انما بعثت معلما، فرمایا مجھے تو تمام کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہ ذات جس نے دنیا کے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، نہ لکھا ہو اور نہ لکھنا سیکھا ہو، اور وہ ذات آپ کو القرآن عطا کر دے، اس قرآن کی تلاوت سکھا دے، اس کی قراءت سکھا دے، اس کا علم سکھائے، اس کی تبیین سکھائے، اس کا بیان سکھائے، اس کی اسٹریٹجی اور وزڈم سکھائے، تو بتائیں یہ علم کس نے عطا فرمایا؟ تو یہ علم
النبی الامی کو اللہ تبارک و تعالی نے خود تعلیم فرمایا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزہ عطا کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ چوتھی صفت بیان کرتا ہے۔ پہلے فرمایا الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، فرمایا جس ذات اقدس کو یہ پاتے ہیں، مکتوبا لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل تورات میں بھی اور انجیل مقدس میں بھی۔ بڑی غور طلب بات، قرآن نے کہا الذی یجدونہ مکتوبا۔ یہود و نصارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ مثال من کل الوجوہ لازم نہیں کہ مماثلت رکھتی ہو، مقصود یہ ہے کہ جس طرح کسی شخص کو اپنی اولاد کے بارے میں شک نہیں ہوتا کہ یہ میری اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد، تو کہا اسی طرح یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا یہ یہود و نصارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ تورات اور انجیل سے مراد بائبل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو یہ غلط گمان ہو جاتا ہے کہ شاید قرآن میں جہاں تورات اور انجیل کا ذکر ہے اس سے مراد بائبل۔ جب آپ تورات کی بات کرتے ہیں تو دور حاضر میں آپ بائبل کو دیکھیں، اس کے دو مختلف پارٹس ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتی ہیں اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتی ہیں۔ پھر اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جو ارلی 5 بکس آف اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں اس میں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی، یہ ارلی 5 بکس ریٹن لا کہلاتے ہیں۔ انہیں پینٹاٹیوک بھی کہتے ہیں، انہیں تورا بھی کہا جاتا ہے، انہیں بکس آف لا بھی کہتے ہیں، انہیں ریٹن لا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہودیوں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ریٹن لا کے ساتھ ایک اورل لا بھی دیا گیا جسے موسیٰ علیہ السلام کی سنت کہا جاتا ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کے بعد میجر اور مائنر پروفٹس کے صحائف ہیں، اس میں سام کی صورت میں زبور بھی ہے جسے سانگ آف سانگز یا غزلات بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ شروع ہوتی ہے جس میں گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان کے 4 گاسپلز اس میں موجود ہیں، لیکن مسیح علیہ السلام کی انجیل اس میں کہیں موجود نہیں۔ اور اس کے بعد بک آف ایکٹس ہے جس میں رسولوں کے اعمال کی صورت میں 12 اپوسٹلز آف جیزس، مسیح علیہ السلام کے 12 حواریوں کے سوانح اور سیرت سے متعلق کچھ واقعات درج ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو باقاعدہ طور پر سینٹ پال کے لیٹرز ملتے ہیں جو کسی بھی طور پر مسیح علیہ السلام کی کتاب کا حصہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد کوئی شخص آپ کا مذہب قبول کرنے کا دعویٰ کرے، کوئی شخص آپ کا مذہب قبول کرنے کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے خطوط اور لیٹرز کو باقاعدہ ان کی کتاب کا حصہ قرار دے دے۔ اور پھر بک آف ریویلیشن ہے۔ تو اس طرح بائبل کو آپ 2 بڑے پورشنز میں دیکھتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم اور آگے فی الکتاب المقدس بائبل کہہ دیا، نہیں، فرمایا فی التوراۃ والانجیل۔ احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب کبھی یہود کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النبی الامی الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في آخر الزمان الا نصرتنا علیہ۔
اے اللہ وہ ذات اقدس جن کا نام مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو النبی الامی ہیں، جن کے بارے میں تو نے وعدہ فرمایا کہ وہ آخر الزمان میں ہمارے درمیان تشریف لائیں گے، اے اللہ ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں تو دشمن کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اور قرآن میں اس بات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہود حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دشمن کے مقابلے میں آقا علیہ السلام کے وسیلے سے فتح کی دعا طلب کیا کرتے تھے۔ علی الذین کفروا، ان کے مقابلے میں جو اہل کفر میں سے تھے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بی، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے آقا علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، حق کو پہچاننے کے بعد ان کافروں پر جو انکار کر بیٹھے اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ایسے نبی اور رسول ہیں کہ جن کی بعثت کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الصف میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں اس عظیم الشان رسول کی آمد کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، اور ان کا نام مبارک احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی ذات و صفات کا ذکر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ اگر آج بھی ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 ورس 18 کا مطالعہ کریں تو ڈیوٹرونومی 18 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا اور فرمایا I will raise them up a prophet from among their brethren۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں بنو اسماعیل، بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنو اسماعیل، فرمایا میں ان کے درمیان میں ایک رسول کو مبعوث فرماؤں گا، لائک انٹو دی، اے موسیٰ علیہ السلام وہ آپ کی طرح صاحب شریعت نبی اور رسول ہوں گے، and will put my words in his mouth، اور میں اپنا کلام ان کے منہ مبارک میں داخل فرماؤں گا، and he shall speak unto them all that I shall command him، اور میں جو کچھ انہیں حکم دوں گا وہ میری جناب سے اسی بات کو آپ سب کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قبل اس کے کہ میں بائبل کے کچھ مزید حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈیوٹرونومی 18 میں اس بات کا ذکر ہے، جس کو کتاب استثناء اردو میں کہا جاتا ہے، کہ بنی اسرائیل ایک عظیم الشان نبی کی آمد کا انتظار فرما رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق آج بھی خاتم النبیین نہیں ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ خود فرما رہے ہیں کہ خدا نے وعدہ فرمایا کہ I will raise them up، میں خود ایک رسول اور ایک نبی ان کے درمیان مبعوث فرماؤں گا جو ان کے بھائیوں کی نسل میں سے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے آخری نبی تو نہیں ہوئے۔ امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قبل اس کے کہ بائبل کے میں مزید حوالہ جات تورات اور انجیل سے پیش کروں، ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا تو کہا یا ربی، اے میرے رب، انی اجد فی الالواح امتا
هم المستجیبون المستجاب لهم فاجعلهم امتی۔ اے رب کریم، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جب وہ دین کی طرف دعوت دیں گے تو ان کی دعوت کو قبول کیا جائے گا اور تو بھی ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اے رب، اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے موسیٰ وہ تو محمد الرسول اللہ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ اے رب کریم، میں نے الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو تیری کتاب کو پڑھا کریں گے، تیری کتاب کا مطالعہ کریں گے، قرات کریں گے۔ اے پروردگار، اس امت کو میری امت بنا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، اے رب کریم، میں نے الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ پروردگار عالم، اس امت پر تو نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ وہ تو محمد الرسول اللہ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عرض کی کہ اے رب کریم، میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو تیرے راستے میں صدقہ ادا کریں گے اور تو انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ امت تو محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے کہ اے رب کریم، میں نے کتاب میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا کہ اگر کسی ایک گناہ کا ارادہ کر لیں تو جب تک گناہ نہ کر لیں وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور لکھا جائے گا تو ایک لکھا جائے گا، توبہ کریں گے تو مٹا دیا جائے گا، اور جب ایک نیکی کا ارادہ کریں گے، ابھی نیکی نہ کی ہو تو ان کے نامہ اعمال میں نیکی کا ثواب لکھ دے گا، اور جب نیکی کریں گے تو ایک کے بجائے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ فجعلھا امتی، اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عرض گزار ہوئے کہ اے رب کریم، میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جنہیں اول اور آخر کا علم عطا کر دیا جائے گا۔ پروردگار عالم جو آخر میں مسیح دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اے رب کریم اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے موسیٰ وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری صفات رب کے سامنے عرض کی اور معلوم ہوا کہ یہ ساری صفات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پائی جاتی ہیں، تو عرض گزار ہوئے، یا ربی فجعلنی من امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رب کریم پھر موسیٰ کو محمد الرسول اللہ کی امت میں سے بنا دو۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں آپ کو 2 خصلتیں عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا، میں آپ کو اپنا رسول بناتا ہوں، میں آپ کو اپنا کلام عطا کرتا ہوں، آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ تو عرض گزار ہوئی، پروردگار میں اس پر راضی ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کیا ہے کہ متعدد انبیاء علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بنا دے۔ لیکن اگر یہ دعا کسی نبی کی قبول ہوئی تو وہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، کیونکہ ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ we believe in the second advent of Jesus، ہم مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی پر یقین رکھتے ہیں۔ ملاخی اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، اور بائبل میں آج بھی اگر آپ مائنر پروفٹس کے صحائف میں آخری کتاب نیو ٹیسٹمنٹ سے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی دیکھیں تو وہ ملاخی کے نام سے موجود ہے، اور بائبل میں تقریباً 75 انبیاء علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم کہ حقیقی معنی میں وہ اللہ کے نبی ہیں بھی یا نہیں،
لیکن ببلیکل پروفٹس میں ملاخی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord۔ ملاخی میں ذکر ہے کہ خدا نے وعدہ کیا کہ میں اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے حضرت ایلیا جن کو اردو میں الیاس علیہ السلام کہتے ہیں، میں دنیا میں دوبارہ مبعوث فرماؤں گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 2 نبیوں کی آمد کا ذکر آج بھی موجود ہے، ایک حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، دوسرے وہ نبی جن کی آمد کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیوٹرونومی 18:18 میں کیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے افراد ہمیشہ سے ان 2 انبیاء علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے۔ اب کیونکہ ذرا ٹیکنیکل گفتگو ہے تو اسے ذرا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل 2 انبیاء کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کئی جگہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کیونکہ میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں تو 3 انبیاء کا انتظار کر رہے ہیں، ایک وہ نبی who was prophesied in Deuteronomy 18:18، اور دوسرے وہ نبی جو الیاس علیہ السلام ہیں جن کا ذکر ملاخی کی آخری کتاب کے حصے میں کیا گیا، اور تیسرے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم جن کا لقب دا مسیح اور مسیح علیہ السلام۔ اب میتھیو چیپٹر 11 ورس 14 میں لکھا ہے، اور آج بھی متی کی انجیل میں یہ الفاظ رقم ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ and if you are willing to believe their message, John is Elijah whose coming was predicted۔ جب حواریوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ یہود کے علماء تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے علامت یہ ہے کہ الیاس علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، تو آپ مسیح ہیں، آپ تو تشریف لے آئے، تو الیاس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو بائبل میں لکھا ہے کہ میتھیو 11:14 میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا جان از ایلیجا، کہ یہ یحییٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ تم ان لوگوں کے سامنے بھی سن رہے ہو، جو میری آمد کی بھی بشارت دے رہے ہیں، تو دراصل یحییٰ علیہ السلام ہی الیاس علیہ السلام ہے۔ یہ بائبل میں ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور اسی بات کا تذکرہ میتھیو 17 ورس نمبر 10 to 13 کے اندر ذکر ہے کہ مسیح علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا کہ but I tell you that Elijah has already come and people did not recognize him but treated him just as they pleased. In the same way they will also mistreat the Son of Man. Then the disciples understood that Jesus, he was talking to them about John the Baptist. تو میتھیو 17 ورس نمبر 10 to 13 میں یہ بات ذکر ہے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر یہ ذکر کیا کہ میں مسیح ہوں، اور میری آمد سے پہلے الیاس علیہ السلام کی آمد کا ذکر تھا، تو وہ یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ لیکن بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں جان چیپٹر 1 ورس 19 to 27 کو پڑھتے ہیں، جان میں یہ لکھا ہے کہ John the Baptist message, the Jewish authorities in Jerusalem sent some priests and Levites to John to ask him. جب یحییٰ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت شروع کی تو یہودی لاویوں نے، علماء نے، احبار اور فارسیز نے اپنے کچھ نمائندگان یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ سوال پہ غور کیجئے گا، پہلا سوال کر رہے ہیں Who are you؟ آپ کون ہیں؟ John did not refuse to answer, but he spoke out openly and clearly, saying, I am not the Messiah. یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مسیح نہیں ہوں، خود یحییٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں I am not the Messiah۔ پہلا سوال۔
کیونکہ یہودی انتظار کر رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کا. تو آپ نے فرما دیا I am not the Messiah. Who are you then? They asked. دوسرا سوال کر رہے ہیں, Are you Elijah? سوال کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں, Are you Elijah? No, I am not. John answered. یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایلیجا نہیں ہوں. یہ ایک ایکسپلیسٹ کانٹرڈکشن ہے بائبل میں کہ مسیح علیہ السلام کی طرف یہ منسوب کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جان از ایلیجا, اور جان فرما رہے ہیں کہ نو آئی ایم ناٹ ایلیجا. تو اس کا جواب کرسچن مشنریز کو دینا چاہیے. لیکن میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ مسیح ہیں؟ فرمایا کہ نہیں میں مسیح نہیں. دوسرا سوال کیا کیا آپ ایلیجا ہیں؟ فرمایا میں ایلیجا نہیں ہوں. اب وہ تیسرا سوال کرتے ہیں, آر یو دیٹ پروفٹ؟ آپ وہ والے نبی تو نہیں ہیں. دے آسکڈ. آپ وہ والے نبی تو نہیں ہیں. آپ غور کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں, یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں. میں نیو ٹیسٹمنٹ سے یہ جان چیپٹر 1 ورس 19 to 27 پڑھ رہا ہوں. پہلا سوال کر رہے ہیں کہ آر یو دا مسیح؟ فرماتے ہیں کہ میں مسیح نہیں ہوں. دوسرا سوال کرتے ہیں آر یو ایلیجا؟ فرماتے ہیں میں ایلیجا بھی نہیں ہوں. اب وہ تیسرا سوال کر رہے ہیں آر یو دیٹ پروفٹ؟ کیا آپ وہ والے نبی ہیں؟ آپ کسی بھی کراس ریفرنس والی بائبل کو پڑھ لیں, خاص طور پر کنگ جیمز ورژن کو آپ پڑھیں, اس میں لکھا ہے کہ دیٹ پروفٹ کے بارے میں جو سوال یحییٰ علیہ السلام سے یہودی علماء نے کیا, اس سے مراد ڈیوٹرونومی 18:18 کے وہی آخری نبی ہیں جن کا وعدہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جان نے جواب میں کہا نو آئی ایم ناٹ. کہا کہ نہیں میں تو وہ والا نبی بھی نہیں ہوں. Then tell us who you are. پھر کہنے لگے پھر آپ کون ہیں؟ They said we have to take an answer back to those who sent us. What do you say about yourself? کہنے لگے پھر آپ کون ہیں؟ آپ نہ مسیح ہیں, نہ وہ والے نبی ہیں, نہ ایلیجا ہیں, پھر آپ کون ہیں؟ تو اب وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ I am the voice of someone shouting in the desert. فرماتے ہیں کہ میں تو وہ آواز ہوں جو صحرا میں منادی کر رہا ہے, make a straight path for the Lord to travel. آقا تشریف لانے والے ہیں, ان کے لیے راستہ سیدھا بنا دو. اور پھر فرمایا کہ I baptize you with water, but among you stands the one you do not know, he is coming after me. فرمایا کہ اب ایک ہستی میرے بعد تشریف لانے والی ہیں, but I am not good enough even to untie his sandals. میں تو اس لائق بھی نہیں کہ اس آخری نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل خود کو قرار دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ نے یہ شرف دیا کہ ہم محمد الرسول اللہ کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج گھر جا کر 2 نفل شکرانے کے ادا کر لیجئے. اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے جمعے کو مزید بات کریں گے. اللہ تعالیٰ دعا کیجئے پروردگار عالم ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد قائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.